نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان ای شعبۃ عظیمۃ من الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اعلیٰ شعبہ قول لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا شعبہ اماطۃ الاذى عن الطریق کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اب ایک مسلمان راستے سے گزر رہا ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہے، جو کسی انسان کو تکلیف دے رہی ہے یا دینے والی ہے، اور اس کو نہیں ہٹاتا ہے تو اس کا ایمان ادنا ایمان بھی نہیں ہے، ادنا درجے کا ایمان بھی نہیں ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اے عظیمۃ شعبۃ من الایمان، شعبہ پہ جو تنوین آئی ہے یہ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی عظیم شعبہ ہے۔ ہمارا جو موجودہ دور جو گزر رہا ہے، بے حیائی کا دور گزر رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل انتہائی زوال پذیر ہو رہی ہے۔ آئے روز ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ آج کل کی بات ہے کہ کراچی میں ایک فلیٹ سے ایک اداکارہ کی لاش ملی، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 6 مہینے پرانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے والدین ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ان میں کسی کو ایک لمحہ کے لیے بھی فکر نہیں ہوئی کہ اس کی خبر معلوم کر لیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کے 7 لاکھ فالوور ہیں، تو ان 7 لاکھ میں سے کسی ایک کو بھی فکر نہیں ہوئی کہ آیا جس کو ہم فالو کرتے تھے اس کا کوئی نیا کردار نظر نہیں آ رہا۔ اس سب کی وجوہات کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں؟ تو دیکھا جائے تو بے حیائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ مہینے پہلے اسلام آباد میں چترال سے تعلق رکھنے والی ایک ٹک ٹاکر لڑکی، اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعات یہ بتا رہی ہیں کہ ہم بے حیائی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور سب سے بڑا جو صفر کردار ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ آج کل کے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کی طرح رکھا ہوا ہے، دوستوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اب ان کی حماقت کو دیکھو کہ کبھی بھی بچے اور اولاد اپنے والدین کی دوست نہیں ہوا کرتی۔ دین اسلام نے ہر طبقے کے لیے اپنا مقام رکھا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اولاد کا اپنا مقام ہے، دوستوں کا اپنا مقام ہے۔ جب اپنے بچوں کو آپ دوست کا مقام دے رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ ان کو اپنے دوست کی طرح رکھتے ہیں تو دوست کی دوست سے مماری بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، ہاتھ پائی بھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کو برے کام سے روکیں گے تو جواباً وہ آپ پر ہاتھ اٹھائیں گے، تو اس موقع پر آپ کبھی بھی ان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں موجود ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تم سے حیا نکل جائے تو جو چاہو کرو۔ اب دیکھو کہ کسی شخص میں حیا نہیں ہے تو اس سے کبھی بھی خیر کی امید مت رکھو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے الحیاء خیر کلہ، کہ حیا خیر ہی خیر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ایک اپنے سے نیچے طبقے کا ذمہ دار ہے، وکلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر نگہبان سے، ہر بڑے سے اس کے نیچے رہنے والے طبقے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ایک والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں کے نگہبان ہے، اپنے گھر والوں کے نگہبان ہے، ایک گھر کا بڑا سربراہ ہے، اس کو قیامت کے دن اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والدین ہیں تو اس سے قیامت کے دن ان کے بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ بڑے تھے، آپ رہنما تھے، آپ نے اپنا کتنا بڑا کردار ادا کر دیا۔
تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اسی طرح ہم چلتے رہے تو یہ بے حیائی کا سلسلہ نہ رکنے والا ہے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ ماں باپ اپنا کردار ادا کریں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر، جب ہر ایک فرد کے اندر حیا آ جائے تو معاشرہ جنت کی نظیر پیش کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حیا والی زندگی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو، خصوصاً اپنی ذات سے ایمان کی روشنی کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔